www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذى كثيرا فإن تتقوا وتصبروا إن ذلك من عزم الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالصحر والهمة. متفق عليه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے دین کی اساس اور بنیاد دو چیزوں پر ہے. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سنتیں. ہمارے زندگی میں جو کچھ حالات آتے ہیں ہمیں ان دونوں سے روشنی لینی پڑتی ہے. یہی اساس ہے. زندگی میں جتنے حالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانوں پر جو حالات آنے والے ہیں اس کو بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ کی زندگی کس طرح گزارنی ہے. ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی 4 پارے سے. اللہ رب العزت اس میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مومنوں، تم اس سرزمین پر آتے ہو تو تمہاری آزمائش اور امتحان کیا جائے گا. امتحان ہوگا تمہارا. لتبلغن، ضرور بھی ضرور تمہیں آزمایا جائے گا. مال میں بھی آزمائش ہوگی، جانوں میں بھی آزمائش ہوگی. قتل عام بھی ہوگا، تمہارے گھروں کو بھی جلا دیا جائے گا، دکانیں جلا دی جائیں گی. لتبلغن فی انفسکم واموالکم. اور کیا ہوگا؟ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور بھی ضرور سنو گے ان
ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والذین اشرکوا، اور جو شرک کر رہے ہیں، تین گروہ کا نام یہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے جن کو کتاب ملی ہے ان سے اور مشرکین سے تم سنو گے ایسی باتیں جو آپ کو تکلیف دہ ہوگی۔ اذن کثیرا، جب سب سے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اذن کثیرا، بہت تکلیف کی باتیں لوگوں سے تھوڑے تھوڑے دن میں آرٹیکل آئیں گے، مسلمان ایسے ہیں، ٹیررسٹ ہیں، فلانے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، اب آتے ہی نہیں، یہ کیا چوکے رہتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرو، فإن تتقوا وتصبروا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب امت اس حالت پر آ رہے کہ ان کو جب ستایا جائے ان کو مال میں، ان کی جانوں میں، تو اس کا علاج بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تقوی اختیار کرو اور جمے رہو، اور تصویروں کا معنی ہے جمے رہو اپنے ایمان پر، اپنے عقیدوں پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو یقین ہے اس پر جم کر رہو، ڈگمگا مت جاؤ کہ بھائی تو اتنا مان کے اتنے سارے مار رہے ہیں، ہم ملک میں جہاں دیکھو مسلمان کی پٹائی ہو رہی، جہاں دیکھو کوئی اخبار آپ اٹھائیں گے تو روز کوئی نہ کوئی خبر ہوگی، تو اس سے گھبرا کر تم توحید سے برگشتہ نہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو نہ توڑنا، جمے رہو، فإن تصبروا وتتقوا ان ذلک من عزم الامور۔ یہ مفتگی کی بات یہ آنے کی حالات تو آئیں گے، حالات آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتایا کہ یہ مومن جو ہیں آپس میں کیسے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے دیوار ہے، کل بنیان کا معنی ہے جیسے یہ دیوار ہے، یشد بعضہ بعضا، یہ دیوار جو ہے اس کی ایک اینٹ کے ساتھ دوسری اینٹ ایسی لگی ہوئی ہے، ایک اینٹ کے ساتھ دوسری اینٹ ایسی لگی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ساری دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، اس کا آپس میں جوڑ ایسا ہے جیسے کہ ایک اینٹ کا دوسرے سے، یشد بعضہ بعضا کا لفظ ہم سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اپنی یہ انگلیوں کو ایسا ڈالا، وہ شب کا بہنا اصابع تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ صحابہ کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کو یوں لیا اور یہ انگلیوں کو اس طرح ڈالا، یہ ہے شب کا، ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، ذرا بھی ایک دوسرے کے ساتھ جدائی نہیں ہے۔ شب کا بین اصابعہ، مسلمان اس طرح ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ کہیں بھی کسی دنیا کے کسی خطے میں کسی مسلمان پر اگر ظلم ہوتا ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو دوسرے مسلمان کو یہاں بیٹھ کر تکلیف ہونی چاہیے، ارے وہاں میرا مسلمان، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، وہ ہمارے رشتے دار نہیں ہیں، لیکن ایمان کا جو رشتہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بنیاد دیوار جسد واحد کی طرح۔ دوسری روایت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی میں نے پڑھ کر سنائی، اس میں بتایا کہ جسد واحد، یہ جسم کے طرح۔ آپ نے مثالوں سے سمجھایا امت کو، امت کی مثال یہ جسم اور باڈی کی طرح ہے۔ آنکھ میں اگر درد ہے ساری رات نیند نہیں آتی، اگر کسی کو سر میں سخت درد ہو رہا ہے پڑکتا رہتا ہے، کیا ہوا؟ کہا میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے بالکل نیند نہیں آتی۔ جہاں ہاتھ میں درد، پرسوں مجھے یہاں درد ہو رہا تھا، آپ کو 12 بجے میں کپتان نہیں سو سکا، حالانکہ درد یہاں سے اتنا ہی تھا، لیکن بالکل نیند نہیں آئی۔ تو مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھایا ہے کہ امت جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ہے،
کہ اگر اس کے ایک عضو میں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو دوسرا عضو کیا پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. کانٹا چھوٹ جاتا ہے، کانٹا یا کانچ لگ جاتا ہے یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک تکلیف محسوس ہوتی ہے. پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ امت کا کسی فرد کو کہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا دل بے چین ہوتا ہے. یہ صحیح ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے امت. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس طرح بنایا، آپس میں جوڑے ہوئے. آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں اخبارات، ریڈیو بھی سنتے ہیں، ٹیلی ویژن بھی بہت سے لوگ دیکھتے ہیں. اس وقت جو دنیا میں حال ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ بڑے تکلیفیں ہیں. خصوصاً برما میں جو حال ہے، اراکان میں، آپ دیکھ نہیں سکتے اس طرح اس کو ضرور ہوا. کس طرح عورتوں کو مار رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں، اور کس طرح ان کے گھروں کو جلا رہے ہیں، کس طرح ان کے پیٹوں کو چاک کر رہے ہیں. آپ اگر ایسے دیکھیں تو آپ آنکھیں بند کر دیں گے، مجھے نہیں دیکھنا، دیکھ نہیں سکتے. ایسا ظلم جو وہاں پر ہو رہا ہے، ہم لوگ یہاں خاموشی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ٹورنٹو کے مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ جتنا ہو سکے ان کی امداد کریں، جو کچھ ہو سکے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی، قوت دی. کوئی پیسے دیتا ہے، کوئی کپڑے دیتا ہے، جو کچھ ہو. اس لیے وہ جو ہزاروں بے گھر. اور مجھے تعجب اس پر ہو رہا ہے، یہ وہ قوم کر رہی ہے، بدھسٹ لوگ، کہ جن کے مذہب کی بنیاد دیا پر ہے، اہنسا پر. یہ دو ہندی کے لفظ ہیں، ہمارے ہندی زبان کے لفظ ہیں دیا، اہنسا. کیا؟ رحم اور عدم تشدد. اردو میں رحم اور عدم تشدد ان کے مذہب کی بنیاد ہے. میں 2-3 سال پہلے لمحون گیا تھا برما، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ان کے مذہبی آدمیوں کو ذرا جمع کرو، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. وہ جو بدھسٹ لوگ جو ہیں نا، انہوں نے ایسا دماغ پہنتے ہیں، سر منگا کے گھومتے رہتے پورے رنگی میں. میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر آپ کے اندر کچھ یہ ہے تو آپ ان کو بلائیے. میں تو برمی زبان جانتا نہیں، ہمارا میری پیدائش برما کی ہے. لیکن میں ان سے یہ پوچھوں کہ آپ کا مذہب تو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کے اوپر رحم کرنے کی حتیٰ کہ جانور پر بھی. وہ تو دیا کے قائل ہیں، وہ عدم تشدد. اور یہ کیا کر رہا ہے؟ بے گناہ انسانوں کی لاشوں کی لاشیں، ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں قتل عام ہوتا ہے اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. انسانی حقوق کے دعوے دار جو بڑے بڑے دعوے لے کر چلتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں اور کود پڑتے ہیں دوسرے ملکوں میں، یہاں خاموش ہے. اس لیے خاموش ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے مسلمان کے ساتھ. مسلمان غصہ، ان کا غصہ اس سیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک زمانے میں ایسے آئیں گے جیسے تنکے بہتے ہیں سیلاب کے تنکے. جب سیلاب آتا ہے تو بہت سے جھاڑ اور بہت سے تنکے بہتے رہتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. سیلاب میں بہتے رہتے. کیا ہماری یہ حیثیت اس دنیا میں ہو گئی؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غریب حدیث ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیسا ابھارا ہے ایک دوسرے کی ہمدردی پر. ایک روایت ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے ان فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن 3 مرتبہ. قسم خدا پاک کی وہ آدمی مسلمان اور ایمان والا ہے ہی نہیں. قسم خدا پاک کی وہ آدمی ایمان والا نہیں. قسم خدا پاک کی وہ آدمی ایمان والا نہیں. صحابہ گھبرا گئے کہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن؟ تو آپ نے فرمایا کہ من بات شبعان وجارہ جائع وهو یعلم. پیٹ بھر کر کھا کے سو گیا اپنے بستر پر، اس کا پڑوسی بھوکا ہے، پڑوسی بھوکا ہے اور یہ سو گیا،
یہ مومن نہیں ہے. یہ ہے نبی، یہ ہے نبوت کی تعلیم. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5 وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی ہم کو تعلیم نہیں دی ہے. ہم کو صرف اتنا نہیں کہا کہ تم حج کو چلے جایا کرو، عمرہ میں چلے جایا کرو. ہم کو یہ بھی بتایا کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی غریب آدمی ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ، اس کے بعد سو جاؤ، ورنہ تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. واللہ 3 مرتبہ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن من قال شبعان وہ دادہ جائع، اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کو خبر ہے کہ میرے پڑوسی کے کھانا نہیں. یہ ہے اسلام. هذا هو الاسلام. یہ امت اسلام. کیا ہو رہا ہے دنیا میں بھائی؟ ایک چیز ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہمیں ان کو جتنی بھی ہو سکے امداد پہنچانی چاہیے. اور دوسری بات یہ کرنی ہے کہ ہمارے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اچھا جانتے ہیں، اچھا لکھتے ہیں انگریزی، ان کو مراسلے بھیجنے چاہیے. ہمارا منسٹر صاحب کو بھی بھیجنا چاہیے کہ آپ دباؤ ڈالیں. جو زندہ قومیں ہوتی ہیں نا وہ اس طرح بیٹھتی نہیں ہیں. ہمارے یہاں عیسائی لوگوں کو کوئی گھر ڈانگ ضلع میں جلا دیے تھے. گجرات میں ضلع ہے ڈانگ، بساگ سے آگے، وہاں جھوپڑیاں عیسائی لوگوں کی جلا دی تھی. وہاں کے اتنے عیسائی بڑے بڑے لوگ ہیں، بمبے کے، دلی وغیرہ کے پڑھے لکھے، انہوں نے اتنا شور مچایا اور یونائٹیڈ نیشن تک انہوں نے خطوط لکھے اور یہاں لکھے. باہر سے دباؤ آیا. جب وہ سب رپورٹنگ گئے، تصویریں گئی کہ یہاں ہمارے پاس اتنا ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو عیسائی تھے. واجپئی صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت میں، وہ وزیر اعظم تھے. اس کو وہاں دلی سے دان آنا پڑا دیکھنے کے لیے. یہ ہے بین الاقوامی دباؤ. یہ بین الاقوامی دباؤ کے سلسلے میں آپ کو مراسلے بھیجنے پڑیں گے. ہم لوگ تو اتنا بھی نہیں کرتے کہ ایک مراسلہ بھیجیں بھائی یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو تو ہمیں آواز. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دلیل کے ساتھ، ہریجن کے ساتھ بھی اگر ظلم ہے مسلمان کو آواز اٹھائے. کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہے اگر اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عجیب غریب نام ہے. بدر کی قیدی آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے آئے تھے نا، تلواریں لے کر، اس نیت سے آئے تھے کہ جتنے بھی یہ مدینہ میں رہیں ان کا صفائی ہم کر کے جائیں گے. اور ابو جہل یہ کہہ رہا تھا کہ ہم شراب پیئیں گے، ناچیں گے اور ہم 3 دن تک خوب جشن منائیں گے اور ان کا صفائی کر کے اس نیت سے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بدر میں مارے گئے اور قیدی 70 قیدی پکڑے گئے جن کو لائے. اب ان کی مشکل جو باندھی گئی تو وہ ذرا بہت ٹائٹ تھی، بہت سخت، تو کراہ رہے تھے وہ سخت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری رات نیند نہیں آئی. حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہے. وہ تو قیدی ہیں، وہ لڑنے آئے تھے آپ کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو برداشت نہیں کرے. ہم اس نبی کی امت میں ہیں میرے بھائیوں، جس نبی کو قیدی کی تکلیف برداشت نہیں ہے. ہم اپنے بھائیوں کی تکلیف کیسے برداشت کریں؟ ہمارے ضمیر کیوں بیدار نہیں ہوتے؟ ہمارے دلوں میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ نہیں بھائی ہمیں کچھ خرچ کم کر کے ہمارے دکھی بھائیوں کو ان کے کپڑے کے لیے، ان کے مکانات بھی جلائے گئے، ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، امت میں بیداری اس وقت آئے گی جب وہ حدیث کو دیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کو دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے ہم کو کیسی امت بنایا. جیسا کہ واحد پورے جسم کی طرف پوری امت ہے. چین میں کوئی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، کینیڈا کے مسلمان کو تڑپنا چاہیے. یہ ہے اسلام. ہم لوگ کھا پی کے سو جائیں، ہم یہاں بڑے بڑے جلسے کریں، ہم بہت زیادہ خرچہ کر کے یہاں گھومتے پھرتے رہیں اور ہمارے بھائی قتل ہوتے رہیں، یہ ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہاں گجرات سے بہت دردمندان ہے. ابھی میں بہت بیمار ہوں، میری طبیعت بہت خراب ہے، لیکن میں آج اس لیے آیا کہ کم سے کم میں ایک اپیل کروں میرے بھائیوں سے. اور اس اپیل کی وجہ سے اگر ہمارے بھائیوں کی کوئی مدد ہو سکے تو شاید اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے.
اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، قرآن و حدیث کو ہم کو یہ بات بتاتی ہے کہ ہم ایسے موقع پر دو بات کرو، ان کے لیے پیسے بھیجو اور مراسلے بھیجو۔ یہاں بھی دوسرے یونائٹیڈ نیشن میں ایک یہاں سے بہت زیادہ گجرات میں فساد ہوا تھا، ایک سکھ آئے تھے یہاں ٹورنٹو سکھ، وہ وہاں یونائٹیڈ نیشن میں کسی عہدے پر، تو انہوں نے کہا کہ مسلمان لوگ کیسے ہیں؟ سکھ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اتنا بھی نہیں کر سکے کہ ڈیپوٹیشن دے کر آپ وہاں آئے نیو یارک میں اور وہاں لوگوں سے ملے اور بتائیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ وہاں کے جتنے اخبارات نے جو کچھ لکھا ہے اس کے فائل بنا کر آپ تمام نمائندوں کو کیوں نہیں بھیجتے کہ آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم انسانیت کے ہمدرد ہیں؟ آپ کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام انسانوں کے بارے میں اچھی بات سوچتے ہیں اور اسی لیے جاتے ہیں؟ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں مارا جا رہے ہیں، ان کا کیا بنا ہے؟ وما نقموا من باللہ یؤمنون باللہ، ان کا کوئی گناہ نہیں اس بات کی کہ اللہ پر ایمان لانے والے۔ جب اللہ کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے قتل عام ہو رہا ہے تو یہ ایمان ہمارے دل میں جو ہے وہ اجاگر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔